إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زخفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزخف فقال يا فاطمة أيديني بالكساء اليماني فغطيته به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم
ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فأقبل أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزقتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وقام بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتي وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يمشي إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتهيد والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الوصاية من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وغفت بهم الملائكة فسخرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله خذنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا نارا حیدری یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا وصفانی بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاتوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جسے آقا کی حضوری ہو جائے حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے. دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے. اے صلی مجلس پر نور حسین. صلی اللہ
مجلس پر نور حسین ناری بھی یہاں تو نوری ہو جائے حاصل جسے آقا کی نعرہ سلوات لاکھوں شفیع مشرقین کہنے والے لاکھوں شفیع مشرقین کہنے والے اس نام کا نور عین کہنے والے قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی موجود ہے یا حسین کہنے والے لاکھوں شفیع مشرقین نعرہ اسلام بردی کا نعرہ اسلام آواز ہے تمام اساتذہ کرام مخصوص استاد قمر جلالی اور استاد مزید درجات مندر کی نعرہ سلام تکلیف ہو فرماتے ہیں میرے لیے تکلیف ہو فرماتے
ہیں کہ مجھے خواب ہے سمجھاتے ہیں کہ مجھے خواب ہے سمجھاتے ہیں تم پر زیاد پڑھنے کو جہاں جاتے ہو تم مرضیات پڑھنے کو جہاں جاتے ہو ہم مرضیات سننے کو وہاں ہیں کہ مجھے خواب ہے تمام بچوں پیشنگری کے تمام ملزم سے کیا کریں دوستوں بانیان میں حاضرین میں جو ممکن جہاں جہاں علی ہیں مریض ہیں تمام کی جلد از جلد سے کے لیے دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں جہاں بالخصوص فلسطین جہاں جہاں مجھے والا تمام کی حفاظت کے لیے مسئلہ کے لیے اور امام زمانہ کی ضروری ظہور کے لیے پڑھنے کا نعرہ استعمال اہل عذاب کے دن پہنچے اہل عذاب کے دن پہنچے غم کی راتیں غم کی راتیں غم کی راتیں بکا کے دن پہنچے فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی فریاد کے فاطمہ کی بستی
اجڑی آبادی کربلا کے دن آ پہنچے اے اہل عذاب فاتحہ تمام شعبہ کے لیے ایام ایک سلام ہر سال ایام اللہ کا آغاز کا خدائی ایام میں سماعت مانتے ہیں اور استاد محترم تمہارے سلام چکے ہیں بس اس کے پیچھے شام پیش کر دیتا ہوں بڑھنی کا نام سلمان پڑھے سارے چاند کربلا کے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند چمک گئے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سودے جو ہیں یہاں پر زغرا کے ہیں وہ پیارے اے چاند کربلا کے تسنیم مسلسبیلو کوثر کے گئے یہ مالک مارے گئے تھے پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند کربلا کے مارے گئے یہیں
پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند کربلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند کربلا کے اس سر زمین پر گزرا سرور پر یہ بھی صدمہ سینے پکھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے پانی پلانے لائے میں نے لگا کو سرور کیا ذبح الحرملا نے تیر ستم لگا کے گردن چھلی پسر کی بازو چھلا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند کربلا کے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری لاشیں پھر تو نے یہ بھی دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پسو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند کربلا کے شہزادہ جہانی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ صفت جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے
محمد والے محمد صلی اللہ وہ باری رہے تصور میں بیکار رہ گیا وہ باری رہے انوکھی رہی دعوت نینوا انوکھی رہی دعوت نینوا ارے تشنا لبوں میں ہے ماں رہ گیا وہ باری رہے جواب ستم دے اے خرملا جواب ستم دے اے خرملا فقط ہنس کے ایک بے زبان رہ گیا وہ باری رہے اور جلے اس طرح سے خیام حرم جلے اس طرح سے خیام حرم ارے زمین رہ گئی آسمان رہ گیا وہ باری رہے کہاں پر مدینہ کہاں کربلا کہاں پر مدینہ رے کہاں کربلا رے کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا وہ باری رہے شکستان گوشت تیرا ماتم
قریب آیا بریدہ بازو شکستہ انگشت تیرا ماتم قریب آیا سلگتی آنکھوں نوید تم کو لو موسم نم قریب آیا بریدہ بازو امام باڑوں کی روشنی میں غریب خانوں کے زخم بھرنے امام باڑوں کی روشنی میں غریب خانوں کے زخم بھرنے علم کے پنجوں سے شہنشینوں میں کشف مرہم قریب آیا بریدہ بازو گلو فرزند پر چھری کا نشان یہ کہتا ہے ہاجرہ سے گلو فرزند پر چھری کا نشان یہ کہتا ہے ہاجرہ سے فرات ذبح عظیم لے کر ولی زمزم قریب آیا بریدہ بازو برے نالاشوں کی یاد تازہ سیاہ پردوں سے بڑھ رہی ہے برے نالاشوں کی یاد تازہ سیاہ پردوں سے بڑھ رہی ہے چراغ اندھیرے میں رو رہے ہیں ماہ محرم قریب آیا بریدہ بازو عمر شفیق رضی اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے شاعر غلاف پر کربلا کے مصرے کمیل دل میں اتر گئے ہیں غلاف پر کربلا کے مصرے کمیل دل میں اتر گئے ہیں وہ سوز فانی کا ایک تکیہ نظر سے جس دم قریب آیا بریدہ بازو شکستہ انگشت تیرا ماتم قریب آیا پر محمد علیہ بارے
تمام مومنین بیمارین کی عزت سے کرنے کے لیے ان کی آواز بلند صلی اللہ علیہ سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے بلند ہے سبھی کے سر مگر حسین ایک ہے سبھی ہیں حق سے باخبر سبھی ہے دین کی سپر سبھی ہے حق سے باخبر سبھی ہے دین کی سپر اور سبھی ہے اس محاذ پر مگر حسین ایک ہے اور لٹا نہیں ہے کس کا گھر کٹا نہیں ہے کس کا سر لٹا نہیں ہے کس کا گھر کٹا نہیں ہے کس کا سر سبھی ہے خون میں تر بتر مگر حسین ایک ہے سب کے سب حسین تر ہے سب کے سب مہو قمر سبھی ہے مرکز نظر مگر حسین ایک ہے حق نگاہ حق نگر جری دلے شیر نر ہے حق نگاہ حق نگر جری دلیر شیر نر اور سبھی گرے ہیں موت پر مگر حسین ایک ہے کھلا ہوا ہر ایک کا در ہر ایک دعا ہر ایک اثر سخی ہے یوں تو گھر کا گھر مگر حسین ایک ہے کوئی علم کا نگر تو کوئی اس نگر کا در ہے منتخب
یہ گھر کا گھر مگر حسین ایک ہے، سبھی یزید در بدر ہوئے ہیں خاک سر بسر، اور لکھا ہے ابھی عرش پر مگر حسین ایک ہے۔ نوید سارے بحر و بر، نوید سارے خشک و تر، یہ کہہ رہے ہیں نوح گر مگر حسین ایک ہے، سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے۔ بارک اللہ۔ برائے خوشنو کی امام زمانہ بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین مقدس کی شرعی حاجات کی قبولیابی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، دسترخوان میں وسعت کے لیے، روحانی جسمانی معنوی پریشانیوں اور تکالیف کی دوری کے لیے، اس گھر میں اعضا خانے میں مجلس کے اگر منعقد ہو رہی ہے، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ایام اعضا آ رہی ہوں، عزادار اور عزاداری کی حفاظت کے لیے، بار بار مقامات مقدسہ کی زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، بیماروں کی شفائے کاملہ تک پہنچ جانے کے لیے، جو محروم ہیں ان کے قرض قید سے ادا ہو جانے کے لیے، جو ناحق قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی مل جانے کے لیے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، هو الرزاق ذو القوة المتین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين
من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العلي العظيم. صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. ہمیں جامع فلک مجلس اعضا بمناسبت آمد ایام نظر کے انعقاد کے لیے مبارک یہاں اس فرش اعضا پر حاضر خدمت ہیں. یہ فرش اعضا بچھانے والے خود ایک عالم اور ذاکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہمارے ذہن میں عام طور پہ ایک سوال بھی آتا ہے کہ کیا مولانا صرف مجلس پڑھتے ہیں، مجلس منعقد نہیں کرتے؟ تو اس پر دلیل یہ ہے کہ جی نہیں، مولانا صرف مجلس یا مولوی یا عالم دین صرف مجلس پڑھتا نہیں ہے بلکہ اپنے گھر پہ خود فرش اعضا بچھاتا بھی ہے. بالکل سامنے کی بات آپ مجھے پیش ہو گئی. دوسری بات یہ کہ مجلس اعضا ہے آمد ایام اعضا کے عنوان سے. بہت سارے موضوعات اس عنوان سے پیش کیے جا سکتے ہیں، بہت سارے نکات اس حوالے سے پیش کیے جا سکتے ہیں. جس آیت شریفہ کی تلاوت کرنے اور سماعت فرمانے کا شرف حاصل کیا اس کے ضمن میں چند متعلق معروضات آپ کے پیش کر کے بات کو تمام کروں گا. لیکن ابتدائی طور پر ایک خاص موضوع کہ جو اس مجلس اعضا کے عنوان کے تحت آ رہا ہے اس کے حوالے سے تجربے پیش کر رہا ہوں. ساری دنیا میں علم کشائی ہو رہی ہے، یعنی علم نصب کیے جا رہے ہیں. سرخ رنگ کے پھریرے کی جگہ سیاہ رنگ کا پھریرا نصب کیا جا رہا ہے. اور اپنے فرش اعضا ہے اپنے ذہنوں میں یہ دعا بھی رکھیے گا کہ یہ تبدیلی ہے پرچم ابوالفضل عباس یا امام حسین تو دیکھنے کے لیے کاش کہ ہم خود کربلا میں موجود ہو جائیں. بس یہ تمنا رکھیے گا. ظاہر ہے ہمیں گاڑی بنگلہ دولت عزت شہرت وہ تو مل ہی جاتی ہے ان کے توقع. ہاں، زیارت فقط انہیں نصیب ہوتی ہے کہ جن پر ان کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے. ساری دنیا میں علم نصب کیا جا رہا ہے. یہ علم ہے کیا؟ ہاں، یہ علم ہے کیا؟ دیکھیے عزیزان محترم، خداوند متعال نے جب سے اس کائنات کو خلق کیا تب سے علم، پرچم، جھنڈا اس کا تصور تاریخ انسانیت میں موجود ہے. اگر بچپا میرے ساتھ دے گا دیکھیے حضرت حابیل کو جب قتل کیا حابیل نے تو قتل کرنے کے بعد ایک جھنڈا یا علم نصب کیا. بہت سارے الفاظ مختلف زبانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں. علم اور رعیت، لفظ رعیت سے تو آپ بخوبی واقف ہیں. لَأُؤْتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّعْيَةَ غَدًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اس پر آگے چل کے بات کریں گے انشاءاللہ. رعیت، لوا، یہ بھی پرچم کے لیے، جھنڈے کے لیے، علم کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اردو زبان میں لفظ پرچم. پھر اگر اور آگے بڑھیں تو ہندی زبان میں اس کو کہتے ہیں ترنگا. مختلف زبانوں میں مختلف اس کے نام ہیں. اچھا، لفظ پرچم پر اگر ہم غور کریں یا علم پہ غور کریں اور اس کی تاریخ پر غور کریں تو یہ سلسلہ چلا آدم علیہ السلام سے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو ایک پرچم یا علم نصب کیا. اچھا، وہ پرچم تو پرچم کفر و شرک و نفاق تھا کیونکہ خواب سے قتل، خواب سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا. ہاں، لیکن جب ہدایت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تو یہ پرچم کفر و شرک و نفاق
ختم ہو گیا, ہٹ گیا, اب یہ بن گیا پرچم ایمان. ہاں یہ بن گیا پرچم ایمان. اور آگے بڑھیں تو یہ پرچم حضرت آدم علیہ السلام سے چلا. درمیان میں بہت سارے انبیاء اور بہت سارے بزرگان کے نام ہیں, ان کے نام چھوڑ رہا ہوں, بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے چلا, پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. یہ پرچم ہدایت چلتا ہوا آخری پیغمبر کے پاس آیا, اور آخری پیغمبر کے بعد مولا کائنات کے پاس آیا, ان کے بعد امام حسن کے پاس آیا, امام حسن کے پاس یہ پرچم آیا امام حسین کے پاس, اور امام حسین کے پاس بعد یہ پرچم آیا حضرت ابو الفضل عباس کے پاس. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے امام حسین تک انبیاء اور معصومین کی زحمتوں کو حضرت ابو الفضل عباس طلحہ نے بچایا ہے. یہ پرچم عزیزان محترم اس پر اگر غور کریں تو ہر جھنڈے پر ملک کے کوئی نہ کوئی علامت, کوئی نہ کوئی نشانی, کوئی نہ کوئی رنگ ہوا کرتا ہے. اچھا صرف پرچم نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی, ایک فلسفہ ہوا کرتا ہے. ہاں مختلف رنگ ہوتے ہیں, مختلف نقوش ہوتے ہیں, مختلف نگار ہوتے ہیں اس پر. ہاں آپ چلیے ہندوستان کا ترنگا اگر دیکھیے, ہرے رنگ کا اور سفید رنگ کا اور چاند ستارے کا تو مفہوم اور فلسفہ آپ کے ذہنوں پر موجود ہے نا. ہندوستان کے اگر ترنگے کو دیکھیں تو اس پر علم کشائی ہو رہی ہے نا دنیا میں, تو اسی آواز میں جملے دیکھنا ضروری ہے. اس پر چرخا بنا ہوا ہے, پہیا. ہاں ان کا فلسفہ کیا ہے, صرف ایک ان کا بتا رہا ہوں. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کا پہیا چلتا رہے, یہ ملک چلتا رہے. اب آ جائیے چاند ستارے والا ملک اور اس کا جھنڈا, تو آپ جا کے گنیے گا وہ جو ستارہ ہے اس کے کونوں کی تعداد بھی 14 ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا فلسفہ عزیزان محترم. تو رنگوں کا بھی فلسفہ ہے, نقش و نگار جو بنے ہوتے ہیں اس کا بھی فلسفہ ہے. اب دیکھیے دنیا کا ہر جھنڈا جو لگایا جاتا ہے یا نصب کیا جاتا ہے وہ ہوا کے رخ سے مڑ جاتا ہے. اصل جھنڈا نہیں ہے, کیونکہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ اس کے پیچھے پوری فلسفی ہے. جب ہوا چلتی ہے تو وہ جھنڈا اس ہوا کے رخ کی طرف چلتا ہے. لیکن ایک علم ایسا ہے کہ جب عقیدے کی ہوا چلتی ہے تو وہ علم نصب رہتا ہے, ہوا میں چڑھ جاتی ہے. سارے کے سارے عقیدے ختم ہو جاتے ہیں, صرف ایک عقیدہ رہتا ہے, محبت عباس. پھر ذرا آگے بات بڑھے تو دیکھیے آپ 1 اگست سے کچھ دن مہینوں کی بات آ رہی ہے, اگست کا مہینہ آ رہا ہے, 1 اگست سے 14, 15 یا 16 اگست تک اپنی اپنی سواریوں پر اپنے ہی ملک کا جھنڈا لگا سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں لگا سکتے. عام دنوں میں آپ لگا کے چلیں, آپ کا چلان ہو جائے گا یا اور کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا. صرف سیاسی یا جسے کہیں حکومتی عمارتوں پر یا چند حکومتی شخصیات کی گاڑی پر جھنڈا نصب کرنے کی اجازت ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ صرف اور صرف ایام آزادی میں عام عوام الناس کے سواریوں پر یا ان کی عمارتوں پر یا ان کے گھروں پر اس جھنڈے کو نصب کرنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن عزیزان محترم سلام بھیجیے کہ کسی نے ہمیں اتنی عزت بخشی کہ جب چاہے ابو الفضل عباس کا علم اپنے گھروں پہ نصب کر لے. کوئی خاص دن نہیں ہے, کوئی خاص دن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بھائی شیعوں کے گھروں پر عباس کا علم ہوتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہاں ہم نصب کرتے ہیں, ہمارے گھروں پہ عباس کا علم ہوتا ہے نہیں. ہماری کیا مجال کہ ہم عباس کا علم نصب کریں, عباس کے علم کے نیچے شیعوں کے گھر ہوا کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سادی سی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے.
کوئی منطق فلسفہ علم کلام تاریخ سیرت کچھ نہیں. اور پھر دیکھیے عزیزان محترم لطیف سا مطلب ہے آپ تک پہنچ جائے تو لطف آئے گا. کہ آپ نے کیا کبھی کسی بھی ملک کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر کسی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سمجھ رہے؟ ہاں یہ تو دعا کی جاتی ہے پروردگارہ اس ملک کو، یا ہم اپنے ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پروردگارہ مملکت متحدہ پاکستان کو ترقی عطا فرما اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. یہ تو دعا کرتے ہیں اور کیجیے گا. لیکن کیا کبھی آپ نے کسی بھی ملک کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا یا سنا ہے کہ اولاد دے دے، مال دے دے، رزق دے دے، گاڑی دے دے؟ ارے چھوڑیے، آخرت میں شفاعت. کسی بھی ملک کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے آج تک کسی کو دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. الحمدللہ یہ ابو الفضل عباس کا علم ہے کہ دنیا بھی ملتی ہے، آخرت میں شفاعت کی ذمہ داری بھی ملتی ہے. محترم بات تمام ہو رہی ہے. ہاں بہت دیر کے بہت گزر رہا ہے. یہ علم کی تاریخ ہے عزیزان محترم. اور پھر دیکھیے جب یہ علم، اب میں مولانا عباس تک آ گیا، اب تھوڑا سا ذرا اور پیچھے کی طرف آ رہا ہوں. یہ علم جب نبی کریم کے ذریعے پہنچا ہے مولا کائنات تک. اچھا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ابھی جو میں نے روایت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا، پوری مکمل روایت پیش کر دیتا ہوں. اللہ وہ کیا تھا پہلے ذرا مجھے بتا دیں، گرمی تو نہیں لگ رہی؟ مجمع ہے، گھبرا تو نہیں گا؟ ہاں گھبرائے گا دشمن علی، نہیں گھبراتے عزیزان محترم. ہاں اور نہ ہمیں گرمی سے کوئی پریشانی ہے. ہاں ہم تو شام غریبہ کو ماننے والے لوگ ہیں، تو ہمیں نہ گرمی ہے، نہ پیاس سے، نہ بھوک سے، نہ چیزوں سے ٹینشن ہے. عزیزان محترم واپس آ جائیے. کیا نبی نے مولا کائنات کو خیبر میں علم دیا تھا؟ کہ جی، لیکن جی نہیں بھی. کیسے؟ کہ خیبر میں بھی علم نہیں دیا تھا، خیبر میں بھی علم دیا تھا. اور کہہ رہے ہیں آپ، نبی کریم نے مولا کائنات کو علم پہلے ہی دے دیا تھا. چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ خندق ہو، کوئی سی بھی جنگ ہو، علم پہلے مل چکا ہے. تاکہ کوئی دنیا میں یہ نہ کہہ سکے کہ مولا کائنات نے نبی کریم نے اپنے بھائی کو علم دے دیا تھا اور ہمیں موقع نہ مل سکا. روایت کیا کہتی ہے؟ لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَتَّىٰ يَفْتَحِ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ فتح کو ہمارے سامنے لا کر پیش نہ کر دے. کلام معصوم ہے عزیزان محترم. عزیزان محترم، اب جب نبی نے علی کو اپنے وصی کو بات کی سہمت یہ چونکہ مائک ہے اور یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، ٹول ہے میری آواز آپ تک پہنچانے کا، اور یہ وسیلہ بنایا ہوا ہے انسان کا. سن رہے چلے گئے؟ یہ وسیلہ بنایا ہوا ہے انسان کا، تو جیسا انسان ہے ویسا ہی وسیلہ بنائے گا. سن رہے؟ جیسا انسان ہے ویسا ہی وسیلہ بنائے گا. عزیزان محترم، اس میں فالٹ آ گیا، یہ نیچے کی طرف جانے لگا خود بخود، تو اس کو درست کرنے کی ضرورت پیش آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ ناکارہ ہو گیا، کہ وسیلے میں عیب آ گیا. الحمدللہ شیعان حیدر کرار ایسے وسیلوں کو مانتے ہیں جو بے عیب ہے.
ہم جملے پر غور کیجیے گا، ہم ایسوں کو مانتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. بنانا اللہ کا کام ہے، بتانا نبی کریم کا. پھر کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ فتح کر کے ہمیں ہمارے سامنے لا کے پیش کر دے گا. عزیزان محترم غور کیجیے گا، یہ علم جب علی کو ملا تو لطف کیا آیا کہ جتنے بھی خیبر میں موجود دشمن تھے، اب ساری تاریخ آپ کے ذہن میں ہے، کہ ان سب کو حضرت علی نے واصل جہنم کیا. کرنے کے بعد اب اس دروازے کو، جسے میڈیا کے اوپر بھی دکھایا گیا کہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس کی طرف کچھ لوگ جا کے بتا رہے ہیں کہ یہ دروازہ تھا، اس دروازے کو تو میں بھی کھول رہا ہوں اور بند کر رہا ہوں. کہ نہیں، یہ وہ دروازہ نہیں، یہ منافقت کا دروازہ ہے. آئیے، ایمان کا دروازہ کیا ہے کہ جو کل ایمان اٹھا رہا ہے عزیزان محترم، کیا ہے کہ جب علی نے اس دروازے کو اکھاڑا، کم سے کم جو روایت ملتی ہے تاریخ میں، چاہے طبری ہو چاہے ابن اسیر ہو، کہ 40 افراد اس دروازے کو کھولا اور بند کیا کرتے تھے. وزنی کا علی نے اکھاڑا اور اس خندق کے اوپر رکھ دیا. اب مسلمان اس دروازے کے اوپر چڑھ چڑھ کر دوسری طرف جا رہے ہیں. اور کیجیے گا کہ یہ کون ہے؟ ان میں علی کے چاہنے والوں کے علاوہ کا وہ بھی ہے کہ جو 39 دن تک جاتے رہے اور واپس بھی آتے رہے. اب جب علی کے چاہنے والے چلے گئے اور وہ 39 دن والے جانے لگے، تو اب علی کا حق ہے نا کہ اوپر ہے دروازہ جو پل کا کام کر رہا ہے، نیچے ہے خندق. علی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پل اس کیفیت میں ہے، اگر میں چاہوں تو میرے بغض کی وجہ سے میں اس پل کو ٹیڑھا کر دوں، دنیا میں بھی آگ میں جلو گے، آخرت میں بھی آگ میں جلو گے. عزیزان محترم غور کیجیے گا جملے پر. دیکھیے عزیزان محترم، دروازہ بھاری تھا، میں نے عرض کیا 40 لوگ اس دروازے کو کھولا یا بند کیا کرتے تھے. اب علی نے اس دروازے کو اکھاڑا تو کوئی تو پریشانی ہوئی ہوگی. ایک مثال سے دیتا ہوں، میں تقریر کے بعد نیچے اتروں اور اس ممبر کو ہلانا چاہوں، کیونکہ ایک بھاری ہے، وزنی شے ہے، اس کو میں ہلا تو لوں گا شاید، لیکن اکیلا اٹھا نہیں سکوں گا یقیناً. عزیزان محترم نہیں اٹھا سکوں گا، اور اگر اٹھا بھی لیا تو میرے چہرے کی کیفیت ویسی ہی ہو جائے گی کہ بار بار مجھے پسینہ صاف کرنا پڑ رہا ہے. عزیزان محترم اس کیفیت میں کوئی آئے اور آنے کے بعد پوچھے، جب میں اتنا وزنی ممبر اٹھا کے کھڑا ہوا ہوں، اور آگے کہے کہ مولانا صاحب یہ میری انگلی پر خون لگ گیا ہے، یہ بتائیے گا یہ عجیب پانی سے کیسے پاک ہوگا؟ تو بتائیں وزنی شے، کیفیت متغیر، اس کیفیت میں انتہائی سیریس اور سنجیدہ سوال کیا جائے تو میں جواب میں کیا کہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں وزن اٹھایا ہوا ہوں، جب یہ رکھ دوں گا سانس بحال ہو جائے گی، اس کے بعد سوال کا جواب دیا جائے گا. عزیزان محترم غور کیجیے گا جملے پر. صحابہ آئے نبی کریم کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے غور کیا علی نے باب خیبر کو اکھاڑ لیا، کہاں مجھے معلوم ہے، کہاں مجھے معلوم ہے؟ کہیں نہیں یا رسول اللہ، ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ علی نے باب خیبر کو اکھاڑ لیا، لیکن علی کے چہرے پر کمال اطمینان، علی کے چہرے پر کمال اطمینان ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. کہ نبی کریم نے کہا دوڑ کے جاؤ، علی کے قدموں کو دیکھو، علی کے قدموں کو دیکھو. صحابہ دوبارہ آئے، علی کے قدموں کو دیکھا، علی کے پائے ہیں اقدس، نہ زمین پر تھے نہ آسمان پر تھے، ہوا میں معلق تھے. ارے بچپن سے سنتے آئے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. خیبر کے بعد پتہ چلا علی کے قدموں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. محمد وآل محمد صلوات.
وہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے عزیزان محترم. واپس آ جائیے, یہ تو درمیان میں جملہ مترجمہ آ گیا تھا. علم نصب کرتے ہیں آپ, اور پھر دنیا یہ سوال بھی کرتی ہے کہ علم کیا ہے, اس کی نسبت کیا ہے, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. یہ شرک و بدعت کے فتوے جو لگائے جاتے ہیں عزیزان محترم, آئیے تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ایک صاحب ایک دوسرے صاحب کے گھر پہ گئے, مجمع ہے سن رہا ہے, گھبرا تو نہیں گئی. بسم اللہ بسم اللہ. جب وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ دوست کے والد کی تصویر لگی ہوئی ہے کہ جن کی وفات ہو گئی ہے. ٹھیک, آگے بڑھنے کے بعد اب تک تو کھانے پینے کی بھی دعوت دے رہے تھے کہ آئیے تشریف لائیے بیٹھیے, لیکن جو مہمان آئے انہوں نے کیا کیا کہ تصویر اٹھائی زمین پہ دیواری, تو جو تھوڑا بہت ملنے والا تھا, ہاں نیاز, دسترخوان, ڈائننگ ٹیبل, وہ سب ختم کر دیا. آپ نے کیا کیا؟ تو میں نے آپ کے والد کی تصویر کو زمین پہ پھینک دیا. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے والد کی تصویر ہے, والد نہیں ہے. کہ نہیں, یہ تصویر منسوب ہے میرے والد سے. تو مہمان نے میزبان کو فوراً یہ جملہ کہا کہ جب یہ تصویر منسوب ہے آپ کے والد سے تو علم منسوب ہے عباس سے. پریشانی کی بات کی ہے عزیزان محترم. ہاں, تو دیکھیے کپڑا آپ نے خریدا واٹر پمپ کی بازار سے, چھڑی یا اسٹک آپ نے خریدی واٹر پمپ کی بازار سے, مثال کے طور پر. جب تک وہ بازار میں ہے عام سا کپڑا ہے, جب اسے نصب کر کے نیاز دے دی گئی اب وہ منسوب ہو گیا ہے ابوالفضل عباس سے. اس میں گھبراہٹ کیا ہے, اس میں پریشانی کیا ہے؟ ہاں, تو اس طرح کے اعتراضات اگر آتے ہیں تو برائے مہربانی اگر جواب آتا ہے تو دیجیے, ورنہ ممبر اور اہل ممبر کو اس کام میں مصروف رہنے دیجیے. آمد ایام عزا ہے, 2-3 جملے اس عنوان سے پیش کر کے بات تمام کر دوں. سورہ ہود کی 88ویں آیت میں خدا فرما رہا ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. بات تمام کر رہا ہوں. جناب شعیب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اے میری قوم, یہ جو تم نے مال و زر کی تقسیم میں اور استعمال میں اضافہ کیا ہوا ہے اس میں کمی کرو. تو اس وقت کہا کہ ان کی قوم نے اے شعیب علیہ السلام ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. جناب شعیب خطیب الانبیاء آپ کا لقب ہے. کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کی اصلاح کروں. وما توفیقی الا باللہ, اور توفیق فقط خداوند متعال کی طرف سے ہے. توکلت علیہ, اسی پر ہی توکل ہے, والیہ انیب, اور نتیجہ بھی اسی کی طرف. یہ جملہ جو قرآن کی سورہ ہود کی 88ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے, یہ جملہ موجود ہے امام حسین کے وصیت نامے میں. رہے ہیں پورا خطبہ یا پورا وصیت نامہ پیش کر دیتا ہوں جلدی سے, اور 1-2 نقاط اس کے حوالے سے پیش کر کے بات تمام کر دیتا ہوں, وقت تیزی گزر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایام عزا کی آمد کے عنوان سے یہ پیغام اپنے پلے باندھ کے جائیے گا, اپنے ذہن میں گرمان کے لے کے جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایک جملہ اور مقدماتی طور پہ کہنا ضروری ہے. اگر مجھ جیسا عام آدمی وصیت کرے اور وہ وصیت حلال ہو, مباح ہو, تو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس پر اس وصیت کا عمل کرنا, اس کو مکمل کروانا واجب ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ فقہی مسئلہ. مجھ جیسا عام آدمی اگر وصیت کرے خالد کے لیے کہ میرا مال یوں تقسیم کر دینا, تو خالد پر واجب ہے کہ اس مال کو تقسیم کیا جائے. تمام. لیکن اگر وصیت کرنے والا نبی کا نواسا حسین ابن علی ہو تو اس وصیت کو سونے کے حروف سے لکھا جانا چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سلامت رہی دلوں میں بے شک کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من حسین ابن علی الى اخیہ محمد بن علی المعروف الحنفیہ. کیا فرما رہے ہیں ان الحسین اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق وان النار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا.
انی لم اخرج عشیرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی و ابی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب وهذا ما اوصى به علیہ توکلت و الیہ انیب والسلام. پورا کا پورا وصیت نامہ امام حسین کا مختلف مقاتل کی کتابوں اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. صرف 2 یا 3 جملے اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں. یہ حسین ابن علی کی طرف سے وصیت نامہ ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے لیے، جن کا پورا نام ہے محمد بن علی. ابتدائی گفتگو کے بعد فرماتے ہیں، لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں سیر و تفریح کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ہاں میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں فساد کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی. میں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اور کسی کا جملے دیکھیے، یہ موبائل فون ہے، یہ گر گیا تھا تو اس کی اسکرین ٹوٹ گئی ہے، جسے آپ پروٹیکٹر کہتے ہیں، ٹوٹ گیا ہے. ہاں تو 150-200 روپے کا تبدیل ہو جائے گا. کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروٹیکٹر فاسد ہو گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. امام حسین بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ امت فاسد ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. امت میں خرابی آ گئی ہے، ہاں سنت رسول ختم ہو رہی ہے. ان السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احیت. اور ہمارے کسی اور مقام پر فرماتے ہیں کہ سنت نبی فوت ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور بدعتوں نے جنم لے لیا ہے. میں اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں، اپنے والد کی سیرت پر چلوں، کسی اور کی نہیں. اور کیا جملہ؟ ہاں ایک ایک جملہ ہے جس کو کھول کے پوری پوری مجلس بنایا جا سکتا ہے. عزیزان محترم، کرنا کیا ہے؟ آمد ایام رضا کا پیغام لے کے جائیے گا. کرنا یہ ہے کہ مجلس میں آئیں، واہ واہ کہنے. دیکھیں واہ واہ بھی ضروری ہے، وہ اس لیے کہ علی کا نام آتے ہی ہم زبان کو روک نہیں سکتے. ہم کیا کریں؟ ہاں نام ہی اتنا میٹھا ہے. جملہ لے کے جائیے گا، ذہن میں آ گیا اچانک سے. کہتے کہ بعض نام ایسے ہیں کہ لیتے جاؤ اور جنت کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بعض نام ایسے ہیں کہ لیتے جاؤ پولیس پکڑ کے لے جاتی. مسائل. ہاں عزیزان محترم، اسی لیے ہمیں کسی اور کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ہم ان کے نام لیں گے کہ جن کے نام لینے میں بھی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. بات تمام ہو گئی. پھر کرنا کیا ہے ہمیں ایام اعظم کا؟ دیکھیں ماشاء اللہ سے تمام افراد کثیر مرتبہ تشریف فرما ہے. ہر شخص اپنے گھر پہ یقیناً سالانہ یا خمسہ یا سہروزہ یا عشرہ مردانی یا زنانی مجالس کا انعقاد ضرور کرتا ہوں. میں کم سے کم 1 دن کی مجلس سے زیادہ یا سالانہ مجلس سے زیادہ منعقد کرتا ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب بانگی مجلس ہیں. تو ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر پہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیچر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے بچے کو میتھ، فزکس، کیمسٹری، زولوجی، باٹنی، اردو، انگلش، سائنس، سوشل اسٹڈیز یہ سب پڑھائیے. تو آپ چیک کرتے ہیں نا کہ ٹیچر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے پڑھا ہوا ہے، کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، ہاں اس کا تعلیمی بیک گراؤنڈ اچھا ہے یا نہیں ہے. تو جب بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو امت کی ہدایت کے لیے صاحب منبر انعقاد میں، مجلس ادا کے انعقاد میں عالم دین یا ذاکر یا خطیب کا اس کے انتخاب میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ رہے ہیں مجمع ہے. اب چاہے عالم دین امامہ ابا قبا والا ہو یا جنا کیپ شیروانی والا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. شلوار قمیض ویسٹ کوٹ کوئی مسئلہ نہیں. عزیزان محترم، ہاں اہم چیز یہ ہے کہ دے کیا رہا ہے. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ کہ مجلس ادا یا مجالس ادا پورے شہر میں ماشاءاللہ مختلف خطیب اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے.
جو صالح عالم یا خطیب ہے اس کی مجلس زیادہ سننے کے لیے جائے. شہرت اہم نہیں ہے، ذکر اہم ہے. کیا بات، کہاں پہنچ رہے؟ شہرت اہم نہیں ہے، ذکر 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 اہم ہے عزیزان محترم. اور پھر دیکھیے تیسری اور اہم ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ جلوس کی ذمہ داری. ٹھیک ہے، حالات جیسے کہ آپ کے سامنے رہے تو یقیناً اس مرتبہ تو زیادہ رش ہوگا. شیعہ قوم کی ویسے الٹی کھوپڑی ہے. ہاں مجمع ہے، سن رہا ہے؟ ان سے کہو کہ حالات ٹھیک ہے تو شاید کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، جب حالات ٹھیک ہے تو کیا ضرورت ہے جانے کی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں مقام پہ بمباری ہو رہی ہے، اب جان جائے یا نہ جائے مجلس میں ماتمداری میں شرکت کرنا لازمی ہے. یہ تو گھٹی میں ہے ہماری عزیزان محترم. ہاں تو حالات ذرا خراب رہے اسلامی ممالک کے تو یقین آپ تو جلوسوں میں جائیں گے. لیکن ایک خاص ذمہ داری میرا بان کے رکھیے گا، وہ یہ کہ جہاں پہ اسکاؤٹ کا لڑکا ہاں آپ کو گاڑی پارک کرنے کا کہے، برائے مہربانی وہیں کھڑی کرتی ہے گا، چودھری مت بنیے گا. سن رہے ہیں؟ نہیں، میری گاڑی آگے جائے گی، جلوس کے اندر تک جائے گی اور جلوس کے ساتھ ساتھ چلے گی. نہ میرے ساتھ شوگر پیشنٹ ہے، سن رہے ہیں؟ نہ میرے ساتھ ایسا پیشنٹ ہے کہ جو معذور ہے، نہ میرے ساتھ بوڑھی والدہ ہے، بوڑھے والد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف گاڑی میں اے سی میں بیٹھنا ہے، آگے جانا ہے، ماتم کر کے واپس آ جانا ہے، بس گاڑی لے کے جاؤں گا میں آگے. ملبہ ہے یا چلا گیا؟ بسم اللہ بسم اللہ. یہ چونکہ میں بھی آپ کے شہر میں رہتا ہوں، آپ کو دیکھا حوالے. تو اسکاؤٹ والوں سے آپ نے بڑھنا نہیں ہے، نہ لڑنا ہے، نہ بحثوں مباحثہ کرنی ہے. جہاں وہ نوجوان کھڑے ہیں، دیکھیے عزیزان محترم، جو مقام ماتمدار عزادار کا ہے وہی مقام سیکیورٹی کرنے والے ہمارے اسکاؤٹ کے نوجوان کا بھی ہے. ہاں ہمیں آ رہی ہے نا بات؟ وہ وہاں اپنی عبادت کر رہے ہیں، یہ یہاں اپنی عبادت کر رہا ہے. پہنچ گئی، ختم ہو گئی بات. عزیزان محترم، ایک اور کام جو کہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، ممبر 9 گھنٹے کی مجالس، ظاہر شام میں قریبا تو ان 9 گھنٹے کی مجالس میں سے 10-10 منٹ کے مسائل نکال دیں تو آپ کے پاس 7:30 یا 7:45 گھنٹے بچیں گے. ٹھیک ہے، تو ممبر 7:45 گھنٹے میں آپ کو دین نہیں پہنچا سکتا. پہنچ رہی ہے بات؟ ہاں، نہ 50 منٹ کی مجلس جسے شروع ہوئے یا تقریر کو شروع ہوئے، یہ 40 یا 50 منٹ کی تقریر کافی نہیں ہے دین پہنچانے کے لیے. آپ کی اپنی ذاتی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، سیرت کا، مقتل کا. تو جو ہے پڑھیں کہ مقصد قیام امام حسین کیا تھا. سمجھ آ گیا؟ ان میں سے میں نے ایک جملہ بھی پیش کر دیا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، اپنے دماغوں کی کھڑکیوں کو کھولیں، انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس موجود ہے، مطالعہ کریں. 2 مہینے 8 دن لازم ہے آپ کے اوپر، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور پھر عالم سے سوال کرنے میں لطف بھی آئے. جو عالم جواب دے پھر اس سے کاؤنٹر سوال کیجیے، عالم کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، اپنے علم میں اضافے کے لیے. ایک نوجوان دوست پیغامات اپنے گھروں میں رکھیں گے، مجھ سمیت یہ سب کی اصلاح کے لیے ہے. کیوں؟ امام حسین فرما رہے کہ میں اس امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں فساد یا شر پھیلانا نہیں چاہتا. میں کیا چاہتا ہوں؟ اس امت کی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، اصلاح کا انجام کیا ہوا؟ ہاں، زہرا کا لال ہے اور گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. تو ایام آزاد آئے بھی نہیں، آپ کی سزا بلند ہو. دیکھیے یہی نام ہے، یہی نام حسین کی کرامت ہے، موجودہ ہے. کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر دل سے کہہ دیا جائے حسین تو سدا بلند ہو جائے.
روایت کی کیا الفاظ ہے؟ من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے یا جو حسین پر رلائے یا جو نہ روئے نہ رلائے بلکہ رونے جیسی شکل بنائے، اجر کو بنا اس پر جنت واجب ہے ادا کرنا۔ بات تمام ہو گئی۔ ہمارے اساتذہ ہم سے یہ کہا کرتے ہیں کہ مسائل تو لاری نہ پڑھا کریں سوائے شامل ندی پر جائے تو حق ہے۔ حق کیا ہے؟ نوجوانوں کا ایک مسئلہ پیش کر رہا ہوں مسائل کا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، غلط مثالیں میں اپنے اوپر رکھ کے پیش کرتا ہوں، سخت مثالیں کا دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ اچھا اگر نہ ہوتے ہوں تو دعا یہ مانگے کہ یا زہرا آپ کے فرزند کی مسائل سن رہا ہوں، آنکھ میں آنسو جاری ہو جائے۔ کیا یہ ہم کہہ سکیں کہ تیار کر رہا ہوں؟ آنکھ میں آنسو جاری ہو جائے۔ اچھا آنکھ میں آنسو جاری نہ بھی ہو، سینے میں اتنی طاقت ہو کہ ہائے کی سطح بلند ہو جائے، ہائے کی سطح بلند ہو جائے۔ کیوں؟ اچھا کچھ بھی نہ ہو تو میں اپنا سر نیچے کر کے بیٹھ جاؤں تاکہ باہر سے آنے والے نئے شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، نبی کے نواسے کے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائے گا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مظلوم میں کر دیا۔ دو روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بات تمام کر دیں۔ ایک صحابی ہے، 8ویں امام کے نام ہے ریان ابن شبیب، ریان ابن شبیب امام رضا کی خدمت میں آئے، کیا دیکھا عجیب کیفیت ہے میرے مولا کی، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے۔ اچھا جب کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو انسان کو اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ بال منظم ہے یا منظم نہیں ہے، ہاں گریبان چاک ہے، تو پوچھتا ہے مولا آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہا اے شبیب کے بیٹے یا ابن شبیب، کیا تمہیں نہیں معلوم آج یکم محرم ہے؟ آج یکم محرم ہے۔ تو مولا کیا ہوا؟ کہا اے شبیب کے بیٹے ان کنتا باقیا علی شیء فابکی علی الحسین، اگر کسی چیز پر گریہ کرنا چاہو نا تو اے شبیب کے بیٹے کسی چیز پر گریہ نہ کرنا، فقط میرے جد حسین کی مظلومیت پر گریہ کر۔ اجروں کو بدل گیا، پہلے تمام کو صرف 2 جملے پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مظلوم میں کر رہا ہوں، پوری طاقت کے ساتھ پیش کروں گا۔ کمالا اور پھر کیوں؟ کہ اس لیے اب جملہ لگانے آپ کیسے وصول فرمائیں گے؟ کہا کہ انہو ذبح کما یذبح الکبش، کہ میرے جد حسین کو ویسے ذبح کیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا۔ اجرکم اللہ، کہ میرے جد حسین کو ویسے ذبح کیا گیا کہ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کہ مولا جب اس روایت کو پڑھا تو مولا ایسے کیوں نہیں کہا کما یذبح الشاۃ، جس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کہ نہیں، جب ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے کوئی منع نہیں کرتا کہ ذبح مت کرو۔ اجرکم اللہ، کہ کوئی منع نہیں کرتا کہ ذبح مت کرو، جب ذبح کیا جانے لگتا ہے عزاداران مظلوم کربلا سب کہتے ہیں جلدی جلدی ذبح کرو۔ اجرکم اللہ، کہ اور پھر چھری کو تیزی سے اور زیادہ تیز کر لیا جاتا ہے، کب میرے جد حسین کو ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ارے خنجر کند تھا، گلا خشک تھا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے کبھی سید الشہداء کی مجلس سے تمام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کر بنا۔ کس لیے کہا میرے مولا نے کہ گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کر بنا۔ کہ دیکھیے
جب زمانہ جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کسی سے دشمنی میں بدلہ لیا جاتا تھا اس پنت کو پالا جاتا تھا. جب اس پنت اپنی جاتا تھا تو اس سے بدلہ لینے کے لیے سارے قبیلوں کو دعوت دی جاتی تھی. سارے قبیلوں کو دعوت دی جاتی تھی. ان کوسفند کو درمیان میں کھڑا رکھا جاتا تھا جس کے بعد جو ہتھیار ہوتا تھا. حضرت اللہ پہنچ گیا. جس کے پاس جو ہتھیار ہوا کرتا تھا اس کے ذریعے کوسفند میں وار کیا جاتا تھا. کما یذبح الشکام. ارے میرے جد حسین کو کوسفند کی طرح زمانہ جاہلیت کی طرح ذبح کیا گیا. ارے جس کے پاس تلوار تھی تلوار سے وار کیا گیا. ارے جس کے پاس نیزا تھا نیزا چبھایا گیا. ارے جس کے پاس پتھر تھے پتھر مارے گئے. ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا فرزند زہرا پر لاتے مارے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ مظلوم کربلا مجلس سے تمام ہو گئی آنکھوں میں آنسو ہیں صدائے بلند ہے اپنے اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو زینت بخش دے زہرا کے رومال میں. حضرت اللہ مجلس سے تمام ہو گئی عزادارہ نے مظلوم کربلا. کون ہے یہ غریب حسین؟ آئے وقت چاہتا ہوں کہ ایک بچی پر مصائب کو تمام کر دیا جائے. عزادارہ نے مظلوم کربلا امام حسین آئے جناب زینب کبریٰ سے وقت آخر رخصت طلب کرنے کے لیے. آخری جملے ہیں مجلس سے تمام ہو گئے عزاداروں. بس میں نے ایک روایت پیش کی ایام ازا کے آغاز کے حوالے سے. ایک روایت پیش کر رہا ہوں ایام ازا 10 محرم کی آخری روایت پیش کر رہا ہوں. عزادارہ نے مظلوم کربلا آئے جناب زینب کے بعد گفتگو ہوئی گفتگو تمام ہوئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے امام حسین سے کہا بھیا حسین ذرا امامے کا پٹکا گلے سے ہٹائیے گا. امامے کا پٹکا ہٹایا. جناب زینب آگے بڑھی امام حسین کے گلے کا بوسہ دے دیا. امام حسین پیچھے ہٹے ایک جملہ کہا بہن زینب یہ آپ نے گلے پر بوسہ کیوں دیا؟ کہا اماں کی وصیت تھی کہ جب وقت آخر حسین آئے تو گلے پر بوسہ دے دینا. اس گلے پر خنجر نے چلنا ہے. حضرت اللہ آخری جملہ امام حسین آگے بڑھے ایک جملہ کہا بہن زینب ابھی اماں کی وصیت آپ نے سنائی اب بابا کی وصیت میں پوری کرتا ہوں. ذرا اپنی کلائی سے چادر کو تو ہٹائیے گا. ارے زینب نے کلائی سے چادر کو ہٹایا. امام حسین نے آگے بڑھ کے بوسہ دے دیا. جناب زینب نے کہا بھیا حسین یہ آپ نے بوسہ کیوں دیا؟ کہا بابا کی وصیت تھی وقت آخر زینب کی کلائی پر بوسہ دے دے گا. اس کلائی میں رسیوں نے بدلا ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا بات تمام ہو گئی. جب واقعہ کربلا ہو گیا نا تو جناب زینب کبریٰ جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تو عبداللہ ابن جعفر طیار تشریف لائے جناب امام سجاد کے پاس. کہا آقا ذرا اپنی پھوپھی کو میری زوجہ کو ایک مرتبہ کہیے کہ ذرا گھر پہ تشریف لائے. عزادارہ نے مظلوم کربلا وہ بازو پر نشان ذہن میں رکھیے گا. عزادارہ نے مظلوم کربلا جناب زینب کبریٰ اپنے شوہر کے گھر میں جب قدم رکھتی ہے جناب عبداللہ گھر میں موجود نہیں ہوتے. ارے یہ زینب جو اب تک اپنے بچوں پر نہیں روئی جب گھر میں داخل ہوئی تو چھوٹے چھوٹے مسلح آئے میرے اور محمد. آخری جملہ مجلس سے تمام ہو گئی. آنگن میں بیٹھ گئی ابھی برقع اتارا نہیں تھا. جناب عبداللہ جب گھر میں داخل ہوئے تو ایک جملہ کہا کہ ایک بیوی بیٹھی ہے. کہا کہ وہ بیوی میری زوجہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہے. اگر تجھے پرسہ دینا ہے تو امام سجاد کے پاس جا امام حسین کا پرسہ دے. ایک مرتبہ برقع اتارا. جناب عبداللہ نے ایک جملہ کہا اے بی بی میں کچھ نہیں پوچھوں گا کہ اون محمد نے کیسے جنگ کی مجھے صرف اتنا بتائیے کہ چہرے اور کلائی پر نشان کیسے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تجھے ان آوازوں کا، ان آنسوؤں کا واسطہ پروردگارہ عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ایام عزا کا آغاز ہے، ہم عزاداری کے عنوان سے جو کچھ بھی انجام دیں گے، حدیث قصہ، مرثیہ، سو سلام، ذاکری خطابت، ماتم نیاز، جلوس ہائے عزا، پرسہ داری، پروردگارہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو مقصد حسین، پیغام حسین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کل کائنات، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک کے جو ظلم کا شکار ہیں ان سب کی مدد فرما۔ پروردگار عالم ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، دسترخوان میں وسعت عطا فرما، تمہاری جسمانی معنوی پریشانی اور تکالیف کو دور فرما۔ پروردگار بانی مجلس مولانا محمد علی نقوی صاحب قبلہ کے مرحومین کی تمام کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم سب کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار ہمیں بار بار مقامات مقدسہ کی زیارات سے مشرف فرما، زمانے کے امام کے ظہور پہ تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم الحسین۔ حسین 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 ہے عزادار شاہ کرب و بلا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ کرب و بلا، مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ، سب پڑھ کے نام میں مولا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار وہ بلا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، تم سے لینے حسین کا پرسا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ کرب و بلا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، کیا یہ کافی نہیں ہے لوگوں، اپنی چشمے عزا سے تم دیکھو، کیا یہ کافی نہیں ہے رونے کو، اپنی چشمے عزا سے تم دیکھو، لیکن خون میں بھرا کرتا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ کرب و بلا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ کرب و بلا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، بوند پانی نہیں ملا اس کو، آج تک بھی حسین پیاسا ہے، بوند پانی نہیں ملا اس کو، آج تک بھی
حسین پیاسا ہے، بوند پانی نہیں ملا اس کو آج تک بھی، حسین پیاسا ہے، بوند پانی نہیں ملا اس کو آج تک بھی، حسین پیاسا ہے، اپنی آنکھوں سے دونے دریا فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ کربلا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ کربلا، فرش مجلس کے آ گئی زہرا، اپنے بیٹے حسین کی خاطر اشک تابوت پر بہائیں گی، اپنے بیٹے حسین کی خاطر اشک تابوت پر بہائیں گی، لاؤ تابوت لاؤ پیاس کا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ کربلا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں بی بی کے، ایک کفن خدا کی طالب ہے، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں بی بی کے، ایک کفن ایک خدا کی طالب ہے، کیا کرے گا انہیں کوئی ہدیہ، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، ہائے وہ آن اور محمد تھے جن کے لاشوں تو ماں نہیں روئی، ہائے وہ آن اور محمد تھے جن کے لاشوں پہ ماں نہیں روئی، ماں کو بیٹی کے غم کا دو پرسا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ کربلا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اس پہ سینہ زنی کرو لوگوں جس کے سینے میں ایک سینہ ٹوٹی، اس کے سینہ زنی کرو لوگوں جس کے سینے میں ایک سینہ ٹوٹی، کرنے اکبر کے غم میں باویلا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ کربلا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، یہ عمل خیر بھی کرو یا سے تم سے راضی بطول ہو جائیں، یہ عمل خیر بھی کرو یا سے تم سے راضی بطول ہو جائیں، تم جھلاؤ صغیر کا جھولا، فرش مجلس پہ آ گئی زہرا، اے عزادار شاہ کربلا، فرش مجلس پہ آ گئی انشاءاللہ آپ جلدی سنیں گے اس بھائی کو، آپ کے ساتھ کچھ کریں۔ جب ہوئے عباس کے بازو، جب ہوئے عباس کے بازو کرم،
ہوئے عباس کے بازو کلام، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، ہو گئے بے آسرا، ہو گئے بے آسرا اہل حرم، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، تیروں سے مشکیزہ چھلنی ہو گیا، تیروں سے مشکیزہ چھلنی ہو گیا، خون میں عباس کے، خون میں عباس کے دوبارم، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، جام معصوموں کے خالی رہ گئے، جام معصوموں کے خالی رہ گئے، لوٹ کر آئے نہ غازی، لوٹ کر آئے نہ غازی کے قدم، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، گرتا نگر کمر، زین سے گرتا نگر زورے کمر، یوں کمر شبیر کی، یوں کمر شبیر کی ہوتی نہ خم، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، لاشے غازی تڑپتا رہ گیا، 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 کھا گیا عباس کو، کھا گیا عباس کو چادر کا غم، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، جب ہوا بازو بریدہ وفا، جب ہوا بازو بریدہ وفا، آئے خیمے لوٹنے، آئے خیمے لوٹنے اہل ستم، ہوئے عباس کے بازو کلام، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، کہتے ہیں عباس یہ اہل عزا، 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 کاش ماتم میں تیرے، کاش ماتم میں تیرے مر جائے ہم، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، جب سے غیر لکھا عباس کا، جب سے غیر لکھا عباس کا، ہوتا ہے جب باد گرتا سو قلم، جب ہوئے عباس کے بازو کلام، جب ہوئے عباس کے بازو کلام،
زیارت السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا عبد الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وجميع شهداء كربلاء رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بالزتوس الرازق الفضل والجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من الزمان. السلام عليك يا شهيد القرآن السلام عليك يا كافر والنوران سيدي ومولاي أجل الله تعالى فرجا وسافر الله تعالى مخرجا وزورك ورحمة الله وبركاته. مومنین تشریف رکھیے نظر کا اہتمام.